السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان نسیم ناز۔ نیوز واچ کے پروگرام سوچ میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ان کا تعلق سیاست سے ہے اور PP 12 سے ان کا تعلق ہے، PTI کے وہ کارکن ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ چودھری مدثر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب، آپ شروع سے سیاست میں تھے یا کالج لائف سے آپ کو شوق تھا پھر آپ نے PTI کو جوائن کیا؟ دیکھیے، کالج لائف سے کہیں تو کوئی اتنا خاص شوق نہیں تھا، لیکن اسٹوڈنٹ لائف میں جب ہم اسلام آباد آئے تو یہاں پہ ان دنوں میں خان صاحب کے ایشوز، یہ ڈرون اٹیکس کے ایشوز کے اوپر خان صاحب اکثر یہاں پہ ڈی چوک میں لوگوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے، تو ایک دوست کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا۔ خان صاحب کا وہاں پہ ویژن سنا، خان صاحب کی سوچ کے بارے میں دیکھا، پھر اس کے بارے میں خان صاحب کے میرا اتفاق ہوا، خان صاحب کے کچھ سابقہ آرٹیکلز پڑھنے کا، ان کے انٹرویوز دیکھنے کا۔ تو ایک چیز مائنڈ میں آئی، خان صاحب پچھلے اس ٹائم پہ خان صاحب کو سیاست میں کوئی 13-14 سال ہو چکے تھے۔ میں نے یہ دیکھا خان صاحب اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جب بھی بات کرتے ہیں ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں، اور ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں نے یہ محسوس کیا بھی خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے، اور میں اراؤنڈ 2008 اینڈ سے میں خان صاحب کے ساتھ ہوں اور PTI کا ایک ورکر ہوں۔ حلقہ PP 12 سے آپ کا تعلق ہے، وہاں پہ کون کون سے مسائل ہیں؟ کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، PP 12 کے بارے میں جب بات کریں تو PP 12 کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے۔ PP 12 اگر آپ 90s کی دہائی میں جائیں تو PP 12 جو آج PP 12 ہے، جو 8 یونین کونسلز کے اوپر مشتمل ہے، اس PP 12 کے اندر ٹوٹل 2 یونین کونسلز ہوتی تھی، اسی حساب سے اس کو فیسلٹیز بھی دی گئی تھی۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو فیسلٹیز 90s میں دی گئی تھی 2 یونین کونسلز کو، آج بھی وہ 8 کی 8 یونین کونسلز وہیں پہ محدود ہیں۔ اور آپ خود اندازہ لگا لیں، جب 8 یونین کونسلز بنی ہیں تو وہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے بنی ہے، اور یہ ڈائریکٹلی کینٹ کے آل اراؤنڈ ہے۔ اس کی وجہ سے اس حلقے کے اندر آبادی کا تناسب بہت زیادہ بڑھا ہے پچھلے 10 سے 20 سال میں۔ ابھی جو موسٹلی ایشو آ رہے ہیں وہ کون سے؟ ایشو اسی کی طرف میں جا رہا ہوں۔ ایشوز یہ آ رہے ہیں بھی، یہ آبادیاں جو بڑھی، اس کے اندر مختلف چھوٹے ٹاؤنز آباد ہوتے رہے، کچھ اپنی مدد آپ کے تحت پلاٹنگ ہوتی گئی، تو یہ آبادیاں ایک کنجسٹڈ آبادیاں بنی، چھوٹے گھر بنے، یہاں پہ غریب لوگ اس حلقے کے اندر اپنا مطلب انہوں نے رہائش اختیار کی۔ رہائش اختیار کرنے کے بعد اس کو گورنمنٹ اس لیول کے اوپر جا کے جس طرح سے آبادی کا تناسب ہوا، اس طریقے سے گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکی۔ ابھی آپ کو میں نے مثال دی بھئی، ہماری 2 یونین کونسلز کو جو فیسیلیٹیز ملی تھی اس وقت 90s میں، آج 2018 میں بھی وہی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے بھئی، جو ہمیں اس ٹائم پہ ہاسپٹلز ملے تھے، ہمیں جو وہاں پہ ڈسپینسریز ملی تھی، ڈسپینسریز ٹائپ ہی تھی، ہاسپٹل تو پراپر کوئی بھی نہیں تھا، آج بھی سٹل ان کی بلڈنگز موجود ہیں۔ بلڈنگز کے اوپر تو توجہ دی گئی، لیکن سٹاف کے اوپر توجہ نہیں دی گئی۔ مطلب اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں بھئی، آج بھی میرا جتنا ایریا ہے، اب PP 12 کی بات کریں تو اس کے اندر کوئی بھی ایک ایکٹیو گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی بھی اس کے اندر آپ گورنمنٹ کالج کی بات کریں تو ایکٹیو گورنمنٹ کالج نہیں ہے۔ پروگرام دیکھیں، PP 12 ذرا کلیئر کر دیں کون سی جگہ پہ آتا ہے، کہاں پہ یہ ہے؟ PP 12 کی اگر میں بات کروں تو یہ اسلام آباد کے ساتھ ہمارا ایک ایریا ہے جو یونین کونسل گرجا پہ مشتمل ہے، وہاں سے چلتے ہوئے یونین کونسل چاکرا، یونین کونسل گرجا کے بعد چاکرا کا علاقہ ہے گرجا کے اندر، اس کے بعد یونین کونسل چک جلال الدین جو کہ 2 یونین کونسلز کے اوپر مشتمل ہے، اس کے بعد ہماری دھمیال، لکھن، موری غزن، کلیال اور دھاما پہ مشتمل ہے۔ PP 12 کا ایریا ہے، جس کے اندر آپ اگر اس کو ہم ان شارٹ کہیں تو اڈیالہ روڈ کا علاقہ، چکری روڈ کا علاقہ اور گرجا روڈ کا علاقہ اس کے اندر شامل ہے۔ اچھا، آپ لوگ خان صاحب بھی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، آپ کون سی تبدیلی کی بات کرتے ہیں؟ کون سی تبدیلی لانا چاہتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں، تبدیلی سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری عوام کی سوچ میں تبدیلی آئے۔ جب ہماری عوام کی سوچ میں تبدیلی آئے گی تو خان صاحب کا وہ ویژن، تبدیلی کا ویژن اس ٹائم پہ پورا ہوگا۔ اگر ہم بات کریں خان صاحب کے ویژن کی تو خان صاحب نے اپنا بڑا کلیئر موقف دیا ہے اس کے اوپر، جو انہوں نے ایک اپنا سلوگن لے کے ہیں، 2 نہیں 1 پاکستان۔
وہ میرے لیے بھی وہی پاکستان ہوگا, آپ کے لیے وہی پاکستان ہوگا, اور میرے حلقے کے فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا جو مزدوری کر رہا ہے اس کے لیے بھی وہی پاکستان ہوگا. تو میں خان صاحب کے اسی سلوگن کی تائید کرتا ہوں, اور اپنی عوام کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اسی سلوگن کے اوپر خان صاحب کو ووٹ دیں. اور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان ہی اس ٹائم موجودہ پاکستان کے اندر لیڈر ہے جو اس سلوگن پہ عمل بھی کروا سکتا ہے. ویژن کی آپ نے بات کی, ٹھیک ہے نا, عمران خان صاحب نے کہا کہ پروٹوکول نہیں ہونی چاہیے, پروٹوکول نہیں دینی چاہیے, تو پھر خان صاحب تو خود ان کے ساتھ زیادہ پروٹوکول ہوتی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کا سنیریو ہے یا مختلف ہے, دیکھیں خان صاحب نے کبھی بھی پروٹوکول کی ڈیمانڈ نہیں کی. آپ خان صاحب کے پرسنل گارڈز دیکھ لیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ایک آدمی جو خان صاحب کی پرسنل سیکیورٹی کے اوپر مامور ہے. اس کے علاوہ خان صاحب کے پاس کوئی اسکواڈ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, وہ اکیلے سفر کرتے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن جب بھی آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں کی انتظامیہ جو کہ ہماری مختلف ایجنسیز اور باقی لوگوں سے اپنی رائے لینے کے بعد وہ یہ چیز محسوس کرتی ہیں بھی شاید خان صاحب کو سیکیورٹی دینا لازمی ہے. کیونکہ میرے خیال میں خان صاحب اس ٹائم پہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور ان کی سیکیورٹی لازم ہے. اس وجہ سے شاید ہماری انتظامیہ ان کو سیکیور کرنا ضروری سمجھتی ہے, تو ان کو پروٹوکول دیتی ہے. اوورآل وہ ایک نڈر انسان ہے, ان کو ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. ابھی آپ جس حلقے پہ ہیں BP-12 سے ہیں, ایز اے کیا ہیں آپ؟ میں اس ٹائم پہ PP-12 میں صرف ایک ورکر ہوں جی. اس سے پہلے میں ورکر کے طور پہ کام کرتا رہا ہوں. اب ٹکٹ پارٹی نے دینا ہے, میں ایک اپلیکینٹ ہوں, اور میں یہ بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں جس PP میں اپلیکینٹ ہوں وہاں پہ ہمارے تمام اپلیکینٹ ورکرز ہیں, اور خان صاحب نے ہمیں یہ عزت دی ہے بھئی ہم بھی اپلائی کر سکیں, ہم بھی اپنی سیاست کے اندر, پاکستان کی سیاست کے اندر اپنا رول. ابھی اگر آپ اپلائی کریں گے تو کس پوسٹ کے لیے اپلائی کریں گے؟ میں MPA PP-12 کے لیے اپلائی کر چکا ہوں آلریڈی. تو بس یہی ہے, انتظار ہے بھی خان صاحب ہمارے اوپر شفقت فرمائیں. ابھی آپ لوگوں کی حکومت آ جاتی ہے PTI کی, آپ جی جاتے ہیں وہاں سے, آپ عوام کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کی عوام کے لیے سوچ کیا ہے؟ میری سب سے پہلی ترجیح پلاننگ کمیشن کے اوپر ہوگی. جب تک ہمارا پلاننگ کمیشن ایکٹیولی پرفارم نہیں کرے گا, ہمارے مسائل, ہماری آبادی, ہمارے وسائل, ان سب کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر غور نہیں کرے گا, اس کو پلان نہیں کرے گا, اس کو پلان کرنے کے بعد آگے امپلیمنٹ نہیں کرے گا, تو ہمارے بہت سے مسائل جو عام آدمی کے مسائل ہیں, عام آدمی کو شاید کرپشن کا مسئلہ ہوگا لیکن وہ انڈائریکٹ ہے. ڈائریکٹ اسے پانی کا مسئلہ ہے, ڈائریکٹلی اسے مسئلہ ہے میرے گھر بجلی نہیں آ رہی, ڈائریکٹلی اسے یہ مسئلہ ہے میری ایکسیس نہیں ہے, ایوانوں تک ایکسیس نہیں ہے, میری اعلیٰ عہدیداروں تک ایکسیس نہیں ہے, میری اعلیٰ افسران تک ایکسیس نہیں ہے. یہ چیزیں مساوات سب سے پہلے, میں عام آدمی ہوں, میں عام آدمی کی طرح سوچتا ہوں, اور میں سب سے پہلے جو میں اپنی ذات کے لیے کہتا ہوں میں سب سے پہلے پلاننگ کمیشن کی طرف. الیکشن سے پہلے یا ووٹ لینے تک تو تمام لوگ جگہ, مطلب ہر کسی کے گھروں میں جاتے ہیں, ہر کسی کا دروازہ کھڑکاتے ہیں. جب ان کو پوسٹ مل جاتی ہے لیکن پھر وہی MPA یا MNA ان غریب لوگوں کی بات نہیں سنتا, کیا آپ بھی ایسا کریں گے؟ دیکھیں, ہر آدمی دعویٰ تو یہی کرتا ہے, آگے کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں. مسائل اس قسم کے ہو جاتے ہیں بھئی آپ اگر یہ بات کریں بھی میں قومی اسمبلی میں ہوں یا صوبائی اسمبلی میں ہوں تو اس دوران میں لوگوں سے نہیں مل سکتا, کیونکہ ہماری میجر ڈیوٹی وہاں پہ ہوتی ہے, MPAs کی میجر ڈیوٹی وہاں پہ. لیکن میں ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, ایک غریب گھر سے, اور میں نے انہی کے درمیان رہنا ہے, تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا بھی میں ان سے دور رہوں گا. جیسے بھی آپ نے لاسٹ کوشچن ہے, جیسے آپ نے ابھی بات کی اسپتالوں کی بات کی, ایجوکیشنس کی بات کی, بہت سارے پرابلمز ہیں آپ کے علاقے میں, دمیال, اڈیالہ روڈ, وہاں پہ مطلب رورل ایریا, بیکورڈ علاقہ ہے, مطلب یہاں پہ بہت ساری پرابلم, اسکولس کی بہت ساری پرابلم ہے, پانی کی پرابلم ہے. سب سے پہلے اس کو آپ دیکھیں گے. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا پلاننگ کمیشن کے اوپر, اور وہ کوئی میں اسپیسیفکلی اپنے حلقے کے اوپر نہیں زور دوں گا, میں آل اوور پاکستان پلاننگ کمیشن ہمارا جتنا بھی ہے وہ اس چیز کے اوپر اگر ٹھیک ورک کرے تو میرے خیال میں میرے کام کرنے سے یا میری بات کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہوگی, وہ اپنا کام الٹیمیٹلی کرے گا, اور میرے خیال میں یہ تمام مسائل ان کے حل ہوں گے. اس کے علاوہ سب سے بڑا جو اس کے اندر ایشو ہے, جو پچھلی تمام گورنمنٹس میرے خیال میں نہیں کر سکی, اور خان صاحب نے یہ کر کے بھی دکھایا خیبر پختونخوا میں, آج بھی ہم اپنے
تمام بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں گے. جب ہم بلدیاتی اداروں کو مضبوط کر لیں گے تو ہماری انشاءاللہ یہ تمام مسائل آٹومیٹکلی حل ہوں گے. جو صاحب یہ لاسٹ میسج دیجیے گا اپنی پی ٹی آئی پارٹی کے لیے، عوام کے لیے. لاسٹ میسج میرا یہی ہے، دو نہیں ایک پاکستان. خان صاحب کا سلوگن، یہ میرا بھی پاکستان ہے، یہ آپ لوگوں کا بھی پاکستان ہے، اور ایک پاکستان ہے، ایک نظام ہے. اور خان صاحب کے مجاہد اس ٹائم پہ واحد راستہ ہے پاکستان کو ان حالات سے نکالنے کے لیے، ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے، اور غریب عوام کی آواز بننے کے لیے.